السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 93 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 94 سے سٹارٹ کریں گے اور 2 آیہ مبارکہ ٹرانسلیشن کی پڑھیں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 94 کی کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافوہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ ٹرانسلیشن۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء، البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز سے، من الصید، شکار سے، تنالہ، کہ لیں گے اس کو، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے۔ یا ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ لیتے ہیں اس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے۔ لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ یا معلوم کروائے اللہ تعالیٰ، من یخاف، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، بن دیکھے، فمن اعتدی، جو کوئی زیادتی کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ تم مارو شکار کو، وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی مارے گا اس کو جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو بدلہ ہے اس کا مثل جو مارا اس نے چوپائے میں سے، یحکم بہ ذو عدل منکم، فیصلہ کرے گا ساتھ اس کے 2 صاحب عدل تم میں سے، ہدی بالغ الکعبہ، ہدی پہنچائی دے کعبہ کو، او کفارۃ، یا کفارہ ہے تو عام مساکین، کھانا کھلانا مساکین کو، او عدل ذالک، یا اس کے برابر صیاماً روزے رکھنا، لیذوق وبال امرہ، تاکہ چکھے اپنے کام کا وبال، عفی اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ نے جو پہلے گزر چکا، ومن عاد، جو کہ پھر کرے، فینتقم اللہ من، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست انتقام لینے والا ہے۔ تفسیر۔ آج کا لیسن بھی بہت ہی اہم ہے اور اسپیشلی ہمارے لیے اس میں غور و فکر ہے، اس لیے اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیجئے گا۔ اب دیکھیں کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ آیہ مبارکہ بار بار ریپیٹ ہوگی، یعنی کہ یہ جو ورڈ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں بہت ہی اہم احکامات ہیں۔ اللہ رب العزت بار بار ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ حکم ایسا ہے، یہ مسئلے مسائل ایسے ہیں۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، البتہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا کسی چیز سے، شکار میں سے، تنالہ، اس کو لیں گے یا لیتے ہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، اور اللہ تعالیٰ اس سے آزمائش کیوں کریں گے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے۔ آزمائش کب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں نیزے پکڑا کر ہماری آزمائش کر رہے ہیں، اور نیزوں سے کیسے آزمائش ہیں
جب شکار سامنے ہو اور اس کو احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا۔ تو مقصد کیا ہے کہ ہاتھوں میں نیزے بھی ہیں اور موقع بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کا جب حکم ہے کہ شکار نہیں کرنا تو پھر اس سے رک جانا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے کہ اس سے باز رہنا ہے، منع رہنا ہے، تو پھر یقیناً جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، چاہے اس کو کوئی اور نہیں دیکھ رہا، پھر وہ شکار نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اس کو نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس کے سامنے موقع بھی ہے اور دوسری طرف اللہ کا ڈر بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کی خشیت بھی ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے کہ منع رہنا ہے، باز رہنا ہے، شکار نہیں کرنا، تو یقیناً بھی جو بندہ مومن ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ اس سے باز رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن جو اس کو کراس کرے گا، زیادتی کرے گا، اس کے بعد بھی، منع کرنے کے بعد بھی، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ انسان اگر ہٹ درمی کا شکار ہوگا تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ بہت ہی دردناک ہے، ایسا شخص پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ جیسا کہ ہم سورۃ المائدہ کے سٹارٹ میں ہی پڑھ چکے تھے، آیا مبارکہ فرسٹ میں ہی، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، کہ شکار کو حلال نہ جاننا جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ تو احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس وقت بہت آزمائش کی گھڑی ہوتی تھی، شاید ہم لوگ اس چیز کو نہ سمجھ پائیں کہ صحابہ کرام نے جس طرح اس آیت مبارکہ پہ عمل کیا اور ان کے پاس مواقع بھی موجود ہوتے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا کہ شکار نہیں کرنا اور تم احرام کی حالت میں ہو، تو پھر وہ کیسے شکار سے رکے رہے۔ اصل میں اس وقت کھانے پینے کا اور شکار، یعنی کہ انسان کی روزی روٹی جو تھی وہ شکار پہ ہی تھی، شکار پہ ہی ان کی گزر بسر ہوا کرتی تھی، زندگی کا انحصار شکار پہ ہی تھا۔ کیونکہ آج اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس ریڈی میڈ کھانے موجود ہیں اور جگہ جگہ پہ ریسٹورنٹ موجود ہیں، ہم جو مرضی کھانا اچھے سے اچھا لے کر کھا سکتے ہیں، اس لیے اس آیت مبارکہ کا جو اندازہ ہے، مشاہدہ ہمارے لیے مشکل ہو۔ لیکن اس وقت صحابہ کرام کا کیا حال تھا کہ بھوک اور تھکن سے نڈال اور دور دراز کے سفر، اور کھانے پینے کو بھی پاس کچھ نہیں ہے، اور اتنی فیسلٹی بھی موجود نہیں ہے کہ اتنی ان کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے کہ کچھ لے کر کھا پی لیں۔ تو اس وقت پھر جب شکار سامنے آتا تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا، تو اسی وقت شکار کرتے اور آرام سے اپنی گزر بسر کر لیتے، اپنا پیٹ پال لیتے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، تو پھر ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ سامنے شکار بھی موجود ہے، موقع بھی ہے، اور ہاتھوں میں نیزے بھی ہیں، کوئی کسی قسم کی روک تھام نہیں ہے۔ تو اس وقت وہی انسان بچ سکتا ہے جب اس وقت بھوک بھی چمک رہی ہو اور سامنے شکار بھی ہو، وہی انسان بچ سکتا ہے جس کو واقعی اللہ کا ڈر ہو، جس کے اندر اللہ کی خشیت ہو۔ تو اس میں بہت خوبصورت واقعہ ہے، اور کس طرح صحابہ کرام نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، جس طرح کہ آپ واقعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب حدیبیہ کے سفر سے واپسی پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کچھ احرام باندھا تو کچھ نے احرام نہیں باندھا تھا، اور میں ان لوگوں میں موجود تھا کہ جو احرام کے بغیر تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جو ساتھی احرام کی حالت میں تھے ان کی نظر ایک جنگلی گورہر پر پڑی، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے، یعنی کہ ان کی ہنسی بے اختیار نکل گئی، کیونکہ وہ تو احرام کی حالت میں تھے، اور جو محرم ہوتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ شکار کرے یا پھر شکار کے لیے کہے یا پھر شکار کے بارے میں آگاہی دے۔ شکار اگر سامنے بیٹھا ہے تو اس کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتا، کسی قسم کی بھی ہیلپ نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے ان ساتھیوں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں نہ بتایا، اور جب کہتے ہیں کہ میری نظر اس پہ نہیں پڑی تھی کیونکہ میں اپنے کام میں مشغول تھا، تو جب میں اپنے کام سے تھوڑا فارغ ہوا اچانک میری نظر پڑی اس پہ، تو میں اس کی طرف تیزی سے لپکا، فوراً تیزی سے میں اپنے جانور پہ سوار ہو گیا، اور جو میرا سامان تھا نیزہ وغیرہ لینا وہ بھی بھول گیا،
نیزا اور جو کوڑا تھا جو چھانٹا سا ہوتا ہے جانور کو ہانکنے کے لیے، تو وہ بھی میں اٹھانا بھول گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میری کچھ مدد کرو، مجھے یہ کوڑا اور جو میرا نیزا ہے وہ پکڑا دو۔ تو انہوں نے پکڑانے سے انکار کر دیا، یعنی کہ وہ کسی کی بھی قسم کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ احرام کی حالت میں تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ صحابی خود ہی اترے اور انہوں نے اپنا کوڑا اور نیزا اٹھایا اور اس پہ حملہ کر دیا، اس کو شکار کر لیا کیونکہ یہ احرام کی حالت میں نہیں تھے، اس کو پکایا اور سب نے مل کر کھایا۔ لیکن بعد میں کچھ ان کو کنفیوژن ہوئی کہ جن صحابہ کرام نے احرام کی حالت میں بھی اسے کھا لیا تو پتہ نہیں یہ انہوں نے درست کیا کہ نہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اس وقت ساری سچویشن بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے کچھ مدد کی تھی، یعنی کہ شکار کرتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ ہیلپ کی تھی؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہم نے کسی بھی قسم کی ہیلپ نہیں کی۔ اور آپ سے پوچھا کہ کسی نے اشارہ کیا ہو یا کچھ اور اس طرح کی ہیلپ کی ہو، تو سب صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، تم کھا سکتے ہو۔ پھر آپ نے یہ بھی پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ موجود ہے، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ہاں جی۔ تو پھر آپ کو دستی کا جو گوشت تھا وہ پیش کیا گیا، کیونکہ صحابہ کرام کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا جو گوشت ہے وہ بہت مرغوب تھا، تو آپ نے پھر اس میں سے کھایا۔ تو اس واقعہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے شکار بھی موجود تھا اور ان کو آفر بھی کی گئی تھی کہ ان کی ہیلپ کی جائے، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں کسی قسم کی بھی ہیلپ نہیں کی۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کو اس بات کا بھی ڈر ہو کہ ہمیں بھوک بھی لگی ہے، لیکن اگر ہم نے ہیلپ نہ کی تو ہمیں اس میں سے کچھ کھانے کو نہ ملے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی بات کو پورا کیا کہ احرام کی حالت میں ہیں تو کسی قسم کی ہیلپ نہیں کرنی۔ تو صحابہ کرام کی فرما برداری کا یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ ہر طرح سے وہ عمل کر کے دکھاتے تھے، عملی نمونہ پیش کرتے تھے۔ لیکن اس کے برعکس بنی اسرائیل کا واقعہ ہم بارہا پڑھ چکے کہ ان کو بھی منع کیا گیا تھا شکار کرنے سے، مچھلیاں کی شکار نہیں کرنا ہفتے کے دن، لیکن انہوں نے ہیلا سازی کرتے ہوئے شکار کر لیا اور جال انہوں نے جمعے کو لگا دیے، لیکن کیا کہا کہ ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا بلکہ ہم نے اتوار کو شکار کیا ہے۔ تو جو بندہ مومن ہوتا ہے ہر طرح سے برائی سے دور رہتا ہے، چاہے اس کے پاس مواقع موجود بھی ہوں۔ تو جس طرح کے صحابہ کرام اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عملی نمونہ پیش کیا، جس طرح کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا ہی قصہ ہم اٹھا کر دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں تو کیسے ان کے پاس موقع موجود تھا اور ایک عورت کی طرف سے برائی کی دعوت دی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے ہر طرح سے اس کو ٹھکرا دیا۔ جبکہ برائی کی دعوت کسی عام عورت کی طرف سے نہیں تھی، وہ حسن و جمیل اور ایک بہت بڑی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی اور وہ بھی عزیز مصر کی بیوی تھی، اور ان کے پاس ہر طرح سے انعام و اکرام کی آفر بھی تھی، اور سب سے بڑھ کے کہ تنہائی کے مواقع فراہم کیے جا رہے تھے۔ لیکن اس وقت کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، کہ جو میرا آقا ہے اس نے تو مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے، تو اس کا میں ان کو یہ جواب دوں کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں، ان کے گھر میں ہی رہتے ہوئے ان کی امانت میں خیانت کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پانے کے۔ اور پھر یہاں تک ہی نہیں کہ ان کی جو آفر تھی وہ ٹھکرائی تھی، بلکہ اس کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ اگر یہ مجھے دھمکی دے رہی ہیں کہ تمہیں جیل خانے میں بند کروا دوں گی تو مجھے قید زیادہ پسند ہے، اس برائی کی نسبت قید زیادہ پسند ہے جس طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور پھر ظالموں میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو نتیجتاً ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کی جگہ ہے، اور اس کے لیے بشارت ہے کہ 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، اور ان میں سے ایک وہ شخص کہ جس کو حسین و جمیل عورت برائی کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر ان کی دعوت کو ٹھکرا دے کہ مجھے اللہ رب العزت سے ڈر لگتا ہے۔ اور یہ الفاظ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو واقعی اللہ سے بن دیکھے ڈرے، من یخافہ بالغیب۔ اور ایسی بہت بڑی بڑی ہستیاں دنیا پہ موجود بھی ہیں اور گزر بھی گئی ہیں، جس طرح کہ آپ نے
غار والا واقعہ بھی پڑھا کہ غار میں 3 شخص جب بند ہو گئے تو انہوں نے اپنی اپنی جو نیکی اللہ کے لیے کی تھی، تو ان میں سے ایک نے جو واقعہ بیان کیا کہ میری چچا زاد بہن تھی، میری چچا زاد تھی، اس کے ساتھ ویسے ہی محبت تھی جس طرح کہ ایک مرد عورت کے ساتھ کر سکتا ہے محبت، لیکن اس وقت بھی تمام مواقع موجود تھے۔ جب اس نے سنا کہ اللہ سے ڈر اور اس مہر کو نہ توڑ، تو وہ فوراً سے اپنے ارادے کو اس نے ترک کیا اور وہاں سے چل دیا، اور جو اس نے اس کو اجرت دی تھی وہ بھی واپس نہ لی۔ پھر مزید جریج کا واقعہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کو بھی برائی کی آفر دی اس فاحشہ عورت نے، اس کے پاس بھی تمام مواقع موجود تھے، تنہائی بھی تھی، لیکن اس نے اس کی جو برائی کی دعوت تھی اس کو مسترد کر دیا، ٹھکرا دیا۔ یہ تو چند ایک واقعات کی جھلکیاں تھیں، تو اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار متعدد واقعات ملیں گے صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی، اور اس سے ہٹ کر بھی تاریخ کے اوراق اگر گردانے تو ان سے بھی آپ کو بہت زیادہ واقعات مل جائیں گے، جو کہ ان کے پاس برائی کے تمام مواقع موجود تھے، لیکن اللہ کے ڈر سے انہوں نے برائی کے قریب بھی نہیں گئے۔ تو آج کی اس مبارکہ میں آج کے نوجوان کے لیے بہت زیادہ اس میں لیسن چھپا ہوا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج کا نوجوان اللہ کے ڈر کو بھلا کر اور اپنے زندگی کے مقصد کو بھلا کر بے راہ روی کا شکار ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں نیزوں سے، جن کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے یعنی کہ تمہارے ہاتھوں میں نیزے دے کر شکار سے آزمانا چاہتے ہیں۔ تمہارے سامنے شکار بھی موجود ہیں اور نیزے بھی تمہارے ہاتھوں میں ہیں، تو ایسا کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ تو آج بھی کیا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں نیزوں سے بڑھ کر جو آزمائش ہے، یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں، یہ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، لیکن اس کی برائی سے وہی بچ سکتا ہے جو واقعی بن دیکھے اللہ سے ڈرے، ورنہ تو لوگ تنہائی کیا سب کے سامنے بھی برائی کرنے سے جھجکتے نہیں۔ آج تو وہ اب حالات ہو چکے ہیں کہ جو جتنی زیادہ برائی میں ملوث ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ خوشی سے، فخر سے دوسروں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ برائی کی اور اس طرح کی، اور کچھ لوگوں کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ وہ دوسروں کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میرے اتنے دوست ہیں، یعنی کہ کسی غلط قسم کی دوستیاں ہیں فلاں کے ساتھ۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کے حال پہ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا پھر بہت خوشی اور فخر کے ساتھ دوسروں سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں تمہاری کتنی دوستیاں ہیں، کتنے تمہارے دوست ہیں، یعنی کہ جو غلط قسم کی دوستیاں ہیں، تمہارے کتنے گرل فرینڈ ہیں یا تمہارے کتنے بوائے فرینڈ ہیں۔ یہ سب کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اور اس برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اور مزید افسوس کی بات یہاں تک کہ جو اس برائی میں مبتلا نہیں ہوتا اس کو کسی اور نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے، اور اس کے منہ پہ ہی کہا جاتا ہے کہ تم تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہو، یا پھر طرح طرح کی باتیں کر کے ٹارچ کیا جاتا ہے کہ آج تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آج تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، ماڈرن دور ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم تو پتہ نہیں کس دنیا میں بس رہی ہو۔ اس قسم کی باتیں کر کے دوسرے کو مزید برائی کی طرف مائل کرنا، تو یہ فیشن نہیں بلکہ یہ ناسور ہے جو ہماری قوم کو اندر اندر سے ہی ختم کر رہا ہے، اندر اندر سے کھائے جا رہا ہے، ایک گون کی طرح لگا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے نوجوان نسل کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے، اور جو والدین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں۔ پہلی بات کہ ان کو بہت چھوٹی عمروں میں موبائل نہ دیں، اگر موبائل ان کی ضرورت ہے تو ان کو پھر ساتھ ساتھ گائیڈ کریں کہ موبائل کیسے استعمال کرنا ہے، اور بچے کے موبائل کو چیک کرتے رہیں کہ وہ کہاں کہاں استعمال کر رہا ہے موبائل، اور ایک لمٹ میں رہ کر موبائل ان کو دیا جائے، اور رات کے وقت تو بالکل موبائل سے لے لیا جائے، اور اگر بچے نے تھوڑا بہت استعمال کرنا ہے تو اس کو اپنی نگرانی میں دیں، ورنہ موبائل جو ہیں وہ کسی نیزے سے کم نہیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں اگر چھری، کینچی یا کوئی اس قسم کی چیز آ جائے تو فوراً پکڑ کے آگے ہو کر لے لیا جاتا ہے کہ بچہ خود کو زخمی نہ کر لے یا کسی اور کو زخمی نہ کر دے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ موبائل جو اس سے بڑھ کر زخمی کرنے والا ہے، جو انسان کے کردار کو ہی تار تار کرنے والا ہے، اس کے بارے میں بالکل لاپرواہی برتی جاتی ہے، اور بہت چھوٹے بچے کو ہی موبائل دے کر بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو کھلونے دیے جائیں، ان کو کسی اور طرح سے بہلایا جائے
موبائل دے کر مائیں اپنی جان چھڑاتی ہیں کہ چلو بچہ تھوڑی دیر بہل جائے اور میں یہ کام نمٹا لوں۔ اگر آپ نے موبائل دینا ہی ہے بچوں کو تو بچوں کو تلاوت لگا کر دیں، کوئی اچھا سا ترانہ لگا کر دیں، وہ بھی جو میوزک سے پاک ہو، ورنہ جو ترانے ہیں، جو اس قسم کی اچھی نظمیں ہیں، ان کے اندر بھی بہت میوزک ہے جو کہ سراسر انسان کو نفاق کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آج کا لیسن ایسا ہے، یہ آیت مبارکہ آج کی ایسی ہے کہ انسان جتنی بھی اس پہ بات کرے تو شاید کم ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں، اپنا جائزہ لیں اس کی روشنی میں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے، حد کراس کرے، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے 2 رکعات نوافل ادا کرنی ہیں اور اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرنی ہے کہ جو بھی ہم نے موبائل کا غلط استعمال کیا یا کبھی ہمارے عمل میں کوئی ایسی چیز آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں پکڑ نہ کرے، اللہ رب العزت ماضی کی ہماری توبہ قبول کرے اور آئندہ کے لیے ایک نئے پلاننگ کے ساتھ موبائل کا اچھا استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور گھر میں جو بچے ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں گائیڈ کریں اور ان کے موبائلوں کا بھی اکثر اوقات جائزہ لیتے رہیں اور ان کو بار بار اس کے بارے میں گائیڈ کریں کہ اگر یہ نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کا اچھا استعمال کرنا ہے، ورنہ یہی ہمارے ہاتھوں میں یہ انگارے ہیں جو ہمیں جلسانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔